الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. مومنوں، خیر، بھلائی اور نیکی اور تقوی کے کام پر ایک دوسرے کی مدد کرو۔ عام طور پہ لوگوں کو کچھ مردہ پرست اور مردوں کی دہائی دینے والے دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس طرح سے زندہ سے مدد لینا، زندہ سے کوئی چیز مانگنا، زندہ سے کوئی چیز طلب کرنا درست ہے، اسی طرح سے وفات شدہ سے بھی مدد مانگنا، کوئی چیز مانگنا درست ہے، جبکہ یہ سراسر لاجیکل بھی غلط ہے اور قرآن و سنت کی روشنی میں بھی غلط ہے۔ اس کو قرآن کریم کی ایک آیت سے سمجھنے کی کوشش کیجیے: وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ۔ مردہ اور زندہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اس لیے چند حوالہ جات ان غیور مسلمانوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدردانی جانتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندہ بیوی سے اور زندہ موجود اور مستطیع سے کوئی بھی چیز مانگا کرتے تھے۔ زندہ، موجود، سننے والے اور مستطیع، دے سکتا ہو یا دے سکتی ہو، اس سے کوئی بھی چیز مانگا کرتے تھے۔ چنانچہ مسند الامام الشافعی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 277 پہ ہے اور روایت نمبر 728 ہے۔ عن عائشہ قالت: دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف لائے۔ فقال، آپ نے فرمایا: هل عندکم شیء؟ کیا تم لوگوں کے پاس کوئی چیز ہے؟ فقلنا لا، ہم لوگوں نے جواب دیا نہیں، کوئی چیز نہیں ہے۔ قال انی صائم، تو آپ نے فرمایا میں روزے سے ہوں۔ دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کی چیز اپنی زندہ بیوی سے، اپنے زندہ گھر والوں سے مانگا یا نہیں مانگا؟ بالکل مانگا۔ اسی طرح سے مصنف عبد الرزاق جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 277 ہے۔ دخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یومن، ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے۔ فقال هل عندکم طعام؟ فرمایا کیا تم لوگوں کے پاس کھانا ہے؟ قالت قلت لا، میں نے کہا نہیں۔ قال اذن اصوم اليوم، تب میں آج روزہ ہی رکھوں گا۔ دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا مانگا کرتے تھے، کس سے؟ زندہ، موجود، حاضر اور مستطیع سے مانگا کرتے تھے۔ اسی طرح سے مصنف عبد الرزاق میں جلد نمبر 7 ہے، صفحہ نمبر 249 ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: هل عندک من طعام؟ کیا کھانے وانا ہے؟ قالت لا الا ذا الشاة التي اعطیت بریرہ، ہاں ایک بکری کا گوشت ہے یا بکری ہے جو بریرہ کو ہدیے میں یا زکوٰۃ میں ملا ہے۔ فنظر ساعہ، تھوڑا انتظار کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ثم قال قد وقعت موقعها ہی علیہ صدقہ ولنا ہدیہ۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بریرہ کے لیے تو یہ صدقہ ہے، ہمارے لیے ہدیہ ہے۔ فَأَكَلَ مِنْهَا،
فأكل منها، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کا گوشت کھایا. بریرہ کے لیے جو صدقہ تھی بکری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدیہ. دیکھا آپ نے؟ اسی طرح سے صحابہ کرام کا بھی تعامل دیکھ لیجئے. عن انس ان ابا طلحہ کان یأتی اہلہ، ابو طلحہ اپنے گھر والوں کے پاس آتے، فیقول هل عندکم من غدا، کیا دوپہر کا کھانا ہے تم لوگوں کے پاس؟ فإن قالوا لا، اگر گھر والے کہتے نہیں، قال فإني صائم، تو کہتے چلو میں آج روزے سے ہوں. اور سقفی نے کہا وإن كان عندهم افطر، اور اگر ان لوگوں کے پاس دوپہر کا کھانا ہوتا تو کھا لیتے، روزہ توڑ دیا کرتے تھے. مسلمانوں، نوجوانوں، تم ذرا غور کرو اور ان پر توجہ دو کہ کیا زندہ سے مانگنا اور کسی وفات شدہ سے مانگنا دونوں ایک ہی چیز ہے؟ نہیں. اللہ رب العالمین کا فرمان یاد رکھو ہمیشہ، وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، زندہ اور مردہ دونوں برابر نہیں، یاد رکھنا. اسی طرح سے مسند امام احمد کے اندر موجود ہے یہ روایت. پوچھتے اعندکم غدا، کیا تم لوگوں کے پاس دوپہر کا کھانا ہے؟ فقالوا نعم، تو وہ کہتے گھر والے ہاں ہے. فأتي بثلاثة أقرصة فوضعت على نقي فقال عندكم من أدم؟ فقالوا لا إلا شيء من خل. قال هاتوه، لاؤ. کیا فرماتے؟ لاؤ. پہلے کہا دوپہر کا کھانا ہے، لائے وہ لوگ ہاں ہے. کہا کیا سالن بھی ہے؟ کہا کہ سالن تو نہیں ہے لیکن سرکہ ہے، سرکہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاؤ. دیکھا، ہاتھو، لاؤ. کتنی؟ 3 چیزیں. دوپہر کا کھانا مانگا اور سالن وہ بھی مانگا. تو جب ان لوگوں نے کہا ہاں ہے، حاضر کرو. اسی طرح سے دیکھ لیجئے ام المومنین عائشہ سے روایت ہے، قالت دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی ذات یوم، ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے. فقال هل عندکم شیء، کیا تم لوگوں کے پاس کوئی چیز ہے؟ قلنا لا. قال فإني صائم. ثم جاء يوما آخر فقال ابن نمير بعد ذلك فقلنا يا رسول الله أهدي لنا حيس فخبأنا لك منه، حیث آیا ہے ہدیہ کے طور پر، آپ کے لیے ہم نے چھپا کر رکھا ہے. قال ادنی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لاؤ، قریب کرو، لاؤ، قریب کرو. یہ مسند الامام احمد کے اندر موجود ہے، صفحہ نمبر 478 ہے. اللہ کے بندو، اسلام کی تعلیمات ٹھوس بنیادوں پر قائم ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی آج آئے گا تمہارے اوپر تمہارے دین کو مشکل بنا دے گا. نہیں، بالکل آسان ہے اللہ رب العالمین کا دین. اسی لیے ان باتوں کو ذرا نہایت ہی باریکی سے سمجھا کرو. صحیح بخاری جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 128 ہے. عن ام عطیہ الانصاریہ رضی اللہ عنہ قالت دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی عائشہ رضی اللہ عنہ قال هل عندکم شیء، صحیح بخاری کے اندر دیکھو. فقالت لا الا شیء بعثت به الینا نسیہ من الشاة التي بعثت بها من الصدقہ فقال انها قد بلغت محلها. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں یہ اس کا یہی موقع ہے، اس کا یہی موقع ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں سے کھانا مانگا کرتے تھے. کیوں؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بیویاں جو زندہ تھی ان سے مانگتے، جو بیوی وفات پا گئی تھی اس بیوی سے نہیں مانگا کرتے تھے. مسلمانوں، نوجوانوں، کیا تم ان باتوں پر غور کرنے والے ہو؟ آؤ صحیح مسلم میں بھی دیکھ لو. صحیح مسلم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 756 ہے، اور اس میں ہے فبعثت الى عائشہ منها بشيء فلما جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى عائشہ قال هل عندكم شيء، هل عندكم شيء، کیا کھانے کی کوئی چیز ہے؟ قالت لا الا ان نصیبہ بعثت الینا من الشاة التي
بعثتم بها الیہا قال انہا قد بلغت محلہا. اور اسی طرح سے بہت سی احادیث ہیں. نوجوانوں تمہارے لیے تو بہت کچھ ہے. تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کو پڑھو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے زندہ لوگوں سے مدد مانگا کرتے تھے اور ضرورت کی چیز مانگا کرتے تھے. ضرورت کی چیز مانگا کرتے تھے. ابن ماجہ کی روایت ہے 1701. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے. کہتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال هل عندكم شيء, کیا تم لوگوں کے پاس کچھ ہے؟ فنقول لا فيقول انی صائم, کہتے کہ میں روزے دار ہوں. فیقیم على صومه ثم يهدى لنا شيء فيفطر. قالت وربما صام وافطر. قلت كيف ذا؟ قالت انما مثل هذا مثل الذي يخرج بصدقة فيعطي بعضا ويمسك بعضا. دیکھا یہ وہ تمام کی تمام روایتیں ہیں اور اس سے زیادہ روایتیں ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ حاضر مستطیع سے کوئی بھی چیز مانگا کرتے تھے. کوئی بھی چیز مانگا کرتے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت ہوتی اور جس کی استطاعت حاضر زندہ موجود کے اندر ہوتی. معلوم یہ ہوا کہ دونوں کو خلط ملط نہیں کرنا چاہیے اور لوگوں کو کنفیوز نہیں کرنا چاہیے. جو لوگ آج یوٹیوب پہ کنفیوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس طرح سے زندہ سے مدد مانگنا درست ہے اسی طرح سے وفات شدہ سے بھی مدد مانگنا درست ہے. دراصل یہ قرآن کریم کے بیان کا انکار ہے. قرآن کریم کے بیان کا انکار ہے. ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین مسلمانوں کو تو قرآن و سنت کی سمجھ عطا فرما اور جو لوگ عوام کو گمراہ کر رہے ہیں انہیں بھی تو اللہ رب العالمین ہدایت دے دے تاکہ اللہ الحی القیوم ہی سے التجائیں اور فریادیں کریں. اللہ رب العالمین ہی سے استعانت کریں. اللہ رب العالمین ہی سے استغاثہ کریں. اللہ رب العالمین ہی سے التجا اور فریاد کریں. اللہ تو ہی توفیق دینے والا ہے اور تو ہی سمجھ بھی دینے والا ہے. وما توفیقی الا باللہ.